Because I don't want to. Really? Because I'm sick and tired of your vlogging. Hello. Are you? I'm sick and tired. You sure? I'm sorry. She's hijabi. Who again? My skin's a little bit messed up because I didn't my laser. And my hair's just coming out. Can you see that? Sorry. Hello. Well, you said you don't you want to end this vlog? Mama. Please subscribe and click the bell to get notification. Huh? Finish this vlog. Let's finish. Okay, so Ayla, can you put a few in the freezer? Fridge, I mean. Okay. So, Ayla, put all these in the fridge, okay? okay, so where we are, Actually, put it in the freezer. Put one in the freezer for me. so this vlog, Put one in the freezer for me and put the rest for yourself. I look horrible. Why is like that? Because, man, this is the real us. This is the real us. Do you want a cacao? So, this vlog take us ages. It took us 72 hours 72 to hours talk maybe. about the people of Pakistan. Yeah, because Allah don't want us to talk about people. That's why whenever we People of start, Pakistan are very good people. And that's it. they are very good people. I don't say, but But there are a few. no, but their expectation is very, very high from people, especially from UK, America, Canada. And they don't realize that over here we have a really They tough think, life. they literally think we grow money on tree. And Ayla, did you put one in the freezer for me? इनकी एक्सपेक्टेशन हमारे से इतनी ज्यादा होती है कि बस इनके पास ट्री में पैसे पड़े हुए हैं और बस ये उठाते हैं और यहाँ पे करते हैं. अच्छा एक और बात you know what, when we do charity over there and when the really poor people come and we help them, they're really, really thankful. Yeah. And then, you know, the next one, like, is a bit better than the poor people. When they come to us, they say, we go haq on you. Yeah. This is our haq. Give it to us. This is our haq. Entitlement, that's what we want to. I really can't get it. I say, what do you mean by haq? And they're pushing people they're each not other. nice about it. Yes. And you know, like the really, really poor people, they thank you, they just Appreciate give you it. dua, they appreciate everything. But the I don't know how to describe the rest. They, you know, when they come and they say, "Oh, we go haq on you," and I say, "No, you haven't go haq on us. We just give charity to people to help them. We bring our zakat and our sadaqah all the way from UK to help you guys, but this is no haq." And you know, oh God, sometimes they're really annoying as well. It's in another thing, like, you know, if you help like, you know, poor people or whatever, and quickly they're gonna ask for more help, and if you don't do it, they will start insulting you. Oh, Like, is it? yeah. So once I was in the car, we were waiting for a juice. So a little boy, he was like about 12-13-year-old, he knocked the window. Beggar. And I usually don't give these little children because they took the money from adults and then they buy all this cheapy kind of drugs. So I really against to give them money, but because Nakib father, he said no, don't say no to anyone, give. So he always kept some money in, you know, in the side, the door side, on the driver door side for them. So I quickly looked to that door, but there was no money. So I told him, I said, "Bitan, I haven't got any change." He, you know, and I push up the window. So I
slide the window down. You know, I say, sorry, beta, I haven't got any change. I push up. He spit on the... And I literally saved myself. I just quickly did that. Which video? Oh, I didn't. Yeah. Well, So, so when you say I said this already, but it's really hurts me, innit, that these things happen. So the things which hurt you, you can say again and again and again. Yeah, enough here. There's also another recent incident. Basically, somebody who was like, he grew up with me, kind of thing. Like he was helping me in doing like little things, like going to the shop and stuff. He was really young when he came. He was about 11. 11. No, not 11. He was 6. No, he's 16. Oh, He was 16. He was 16 years old, and he used to. No, 16, about 14, 15, yeah. Because But he just really needed a job. Yeah. Because his family, nobody so else we was working. basically put him in education as well. Yeah, in one so of my we- brother's schools. Yeah, so we put him in education. I used to like give him a lot of money. A lot of Like money. Mama used to send money, and then on top of that, I used to give him a lot of money as well. Anyway, And that I happened. support all his family. Yeah, so when all my his grandfather got ill as well, he was there looking after my Yeah. grandfather. So Mum had a little soft spot for him. Yeah, always. I always go soft corners for people who work with us. So he just basically, so he's literally grew up with us, and Mama's treated him like. And like about 2 years ago, he left job. Yeah, He so he wanted to get married or something. Yeah, he And said, he said, I don't want to be alone here. There is no work here for me. I always sit alone here in the house. So I want to go back to my family somewhere in Punjab. Well, he's Pathan. I say, okay. And basically, he left the house empty, everything, because Chokidar Baba was not there. The other people, worker was not there. And he left. And I didn't say a word to him. I said, okay, he gone. And then, you know, whenever Mum came, whenever I go to Pakistan, he just come, and sometimes he want money for education. Sometimes he want. I always push him to education, and sometimes he want money for books. And I never say no to him, never ever. Even though he stopped working with me, but I still give him money and things like that. This time when I was in Pakistan, even we got 2 people to work for us. Like I show you guys that Sikandar is working for me, Liaquat is working for us. It's always people working for us in Pakistan. Down like this under the TV. And our village people are working with us as well. But then he come and he bring his brother to me. And he said that someone took my brother to Dubai and people con him and take all his money, the agent, and please give him job. And I said, look, I got already 2 people, but because you say so, I can give him a job. Where's everybody's iPad? I'm putting them away. So I give him job for nothing. He was only holding camera with me, things like that, rubbish. And then because I already got 2 more people work for me. And then when I was going for Umrah, I give him money. I give the other guy 10,000 rupees. I said, this is your Eid money. So I give the brother money for I said, this is your Eid money. By the way, then I his give brother had wages. Then his brother used to do drugs. Yeah, his brother used to involve in drugs, and I help. And then So nobody would give him a job, and then Mum would just give him a job. I give him a job. And even though his sister told me, इसकी बहन ने मुझे कह दिया था कि बाजी इनको मत रखना इन मेरे भाइयों को मत रखना, मेरे भाइयों को दूर कर दो अपने आप से, ये बहुत खतरनाक है. फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ये गरीब है, ये है वो है, मैंने उसको रख दिया. हालांकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने रख दिया. और जाहिर बात है, जब तुम किसी को रखते हो उससे तो तुम काम लेते हो. तो ये काम से भागता था. मैं इसको कहती थी नहीं ऐसा मत करो, ये सफाई कर दो या ये कर दो या वो कर दो. और वही अपने साथ टेबल पे बिठा के खाना खिलाया, इज्जत दी, सारा कुछ किया.
جب میں عمرے کے لیے جانے لگی تو خان نے باقی 2 لڑکوں کو گھر بھیج دیا کہ چلو یہ والا نیا لڑکا ہے یہ رہ جائے گا اور وہ 2 لڑکے عید کے لیے چلے جائیں. جب خان نے اس کو کہا کہ چلو میرے ساتھ گاؤں چلو تو اس نے انکار کر دیا. کہتا نہیں میں تو گاؤں نہیں جاؤں گا, میں تو یہاں بیٹھوں گا. سو لانگ اسٹوری شارٹ, خان نے سے کہا کہ چلو گاؤں چلتے. کہتے میں نے تو گاؤں نہیں جانا. خان کو روٹلی جواب دیتے. خان نے مجھے فون کر کے بہت ڈانٹا. کہتے جس تم ان لوگوں کو کیوں سر چڑھاتے ہو. میں نے کہا یہ غریب ہے, یہ ہے, یہ وہ. کہتے دیکھو کوئی تمہاری بات نہیں مانتا. کہتے میرے جو 2 لڑکے ہیں میں نے ان کو چھٹی دی, یہ میرے ساتھ تھا اور وہ خود ہارٹ پیشنٹ ہے آپ کو پتہ ہے. کہتے اب میں کیا کروں, یہ تو جا بھی نہیں رہا ہے میرے ساتھ گاؤں. میں نے کہا بس نہیں جا رہا تو رخصت کر دو. میں کہا ہمیں تو ایسے بھی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں ہے, اگر یہ اپنی مرضی کی جاب کرتے ہیں رخصت کر دو. کہتے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بس گھر جاتا ہوں کیونکہ پیسے اس کو مل گئے. اور اس کے علاوہ پتہ نہیں مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ 4 کے 5 فوڈ پیک بھی دے دیے تھے. اور ایچ فوڈ پیک اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہے, چاول اور آٹا اور گھی اور چینی اور سارا کچھ وہ بھی دے دیے کہ یہ لے جاؤ. عید کے لیے کپڑے بھی دے دیے عورتوں کے لیے سارے. یہاں پہ میرے شاپ کے بھی کپڑے تھے, ڈیوائن کے بھی تھے. میں نے کہا چوز کر لو لے کے چلو. اچھا یہ چلا گیا. تو جب یہ کام کرنے لگا تھا تو اس کا یہ بھائی مجھے کہتا ہے کہ میری شادی ہوگی تو آپ میرے ساتھ ہیلپ کر لو گے. وہ مجھ سے 1 تولے سونا مانگتے. 1 تولہ سونا 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, 1,800 سم تھنگ لائک دیٹ. تو میں نے کہا ہاں میں کر دوں گی کوئی بات نہیں. میں نے کہا میں اور غریبوں کے ساتھ کرتی ہوں تو تم بھی. حالانکہ یہ اس غریب کیٹیگری میں نہیں آتا تھا کیونکہ یہ نیلی 50,000 روپیے منتھ لیتا تھا جہاں یہ کام کرتا تھا. اور نخرے بھی اس کے بہت ہیں. دبئی اگر جا سکتے ہیں تو ان پہ تو زکوٰۃ پھر نہیں ہو سکتی نا. تو لوگوں کے ڈونیشن سے تو میں نہیں دینا چاہ رہی. میں نے کہا چلو میں اپنے صدقے سے اس کو دے دوں گی. میں نے کہا میں دے دوں گی تمہیں. جب اس کے بھائی نے ایسا کر دیا تو مجھے بہت غصہ آیا کہ دیکھو بیمار آدمی کو چھوڑ گیا. میں عمرے میں ہوں, اتنا صبر کر لیتا پھر جاتا. میں جب عمرے سے واپس آ گئی تو کوئی اس نے دونوں بھائیوں نے نہ کوئی سلام نہ کوئی دعا نہ کچھ. بلکہ میں نے ان کو میسج بھی کیا کہ تم لوگوں کی وجہ سے خان نے مجھے بہت ڈانٹا. اینی وے جب دیکھتی ہوں تو یہ بڑا جو بھائی تھا جو ہمارے پاس پہلے کام کر چکا تھا وہ آیا. کہتا ہے 2-3 ویک بعد اور کچھ نہیں پیسوں کے لیے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 لاکھ روپے دوں گی, وہ 1 لاکھ روپے مجھے دے دو. میں نے کہا دیکھو, میں نے کہا تم کیسے میرے پاس آ کے یہ پیسے مانگ سکتے ہو کیونکہ تمہارے بھائی نے یہ کیا ہے. ہاں میں اپنے بھائی کے لیے معافی مانگتا ہوں, یہ کروں, بس مجھے تو اب ضرورت ہے. آپ نے مجھے کہا تھا اب تو آپ مجھے دو گے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے کہا اب تو میں جا رہی ہوں, میں جا رہی تھی چترال. میں نے کہا اب تو میں چترال جا رہی ہوں, چترال سے واپس آؤں گی پھر تمہیں دے دوں گی. جب میں چترال گئی, چترال میں تو میرا فون بند تھا. چترال نہیں سوری شاہد افریدی کے گھر گئی تو شاہد افریدی کے گھر ہم بیزی تھے. کبھی میٹنگ ہوتی تھی, کبھی کیا ہوتا تھا, کبھی. اور یہ لڑکا لگاتار مجھے رنگ کر رہا تھا. میں نے غصے سے اس کو فون کیا. میں نے کہا تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو, ہم کبھی چیریٹی کی میٹنگ میں ہوتے, کبھی ہمارا ایک برانڈ بن رہا تھا اس کی میٹنگ میں تھے. میں نے کہا تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو. کہتے وہ پیسے. میں نے کہا پیسے میں کراچی سے کیسے بھیج دوں, میں جب آؤں گی دیکھ لوں گی. جب میں پشاور آئی تو میں نے کہا جلدی یہ آیا تھا, یہ آ کے کھڑا تھا. میں نے خان کو دیے 1 لاکھ روپے. میں نے کہا اس کو دے دو اور دفع کر دو اس کو. خان نے کہا کیوں میں 1 لاکھ روپے سے دے دوں. کہتا ہے میں اسے صرف 50,000 دوں گا کیونکہ دنیا میں اور بھی بہت غریب ہے. صرف یہ تو نہیں ہے, ہر دفعہ آتے تم سے پیسے ٹٹول کے لے جاتے ہیں. ابھی بھائی اس کا گیا ہے بغیر کسی وجہ کے اتنے پیسے لے کے گیا, یہ لے کے گیا. کہتے ہر وقت یہ تم سے پیسے لیتا ہے. کہتے میں 50,000 روپے دوں گا. 50,000 روپے بھی پاکستان میں بہت ہے. کہتے وہ میں دوں گا. میں نے خان کے سامنے اس کو ایسے آنکھ مار کے کہی. میں نے کہا بعد میں آ جانا, میں 50,000 اور بھی دے دوں گی. میں نے کہا اس کے سامنے کچھ مت کہو, یہ غصے میں. اب یہ چلا گیا. ہم اپر دل چلے گئے. اپر دل میں تو 3 دن میرا موبائل بند تھا, موبائل کام نہیں کر رہا تھا. اب یہ آیا ہے, اس نے موبائل پہ رنگ کیا ہے کہ اس کو میں ملی نہیں ہوں. تو یہ وہ رافع جو میرا بھتیجا لگتا ہے اس کے پاس گیا. اس کو کہتا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور تم مجھے پیسے دو کیونکہ میری تو شادی ہو رہی ہے اور میں کہاں سے پیسے لوں. مجھے اس نے وعدہ کیا تھا تم مجھے پیسے دو. رافع نے تو پتہ نہیں اب
رافی سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ نکلو یہاں سے. اینی وے ہم اپر دل سے واپس آ گئے تو رافی نے مجھے رنگ کیا. رافی نے کہا کہ کس بلا کو تم نے میرے متے ڈال دیا, یہ تو صبح سے آیا تھا اور میرے دفتر میں بیٹھ کے بکواس کر رہا تھا کہ تم مجھے پیسے دو, میں نے تم سے پیسے لینے ہیں کیونکہ وہ نہیں ہے یہ وہ. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا اس کا میں نے کوئی قرض دینا ہے. میں نے اس کو فون کر دیا, میں نے کہا تم ایسے مجھے شرماتے ہو کہ میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ تم وہاں گئے ہو, تم وہاں بیٹھ کے تم نے اتنی بکواس کی ہے. آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا, جھوٹ کہنے لگا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے کہا قدم نہ رکھنا ادھر, کیونکہ میں نے کہا خان کو پتہ چل گیا تم رافی کے پاس گئے اور تم آؤ گے نا تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی. میں نے کہا بس جاؤ, جتنی میں نے مدد کرنی تھی کر لی, بس اب میرا پیچھا چھوڑ دو, کیونکہ مجھے بھی غصہ آیا تھا. اب کیا ہوا کہ میں تو آ گئی یو کے. جب میں یو کے آئی تو دوسرے دن اس کا میسج آیا. میسج میں کہتا ہے کہ تم نے تو ہیلپ نہیں کی, اتنا سب کچھ ٹٹول کے 50,000 روپے لے کے, 20,000 بائی کے لے کے, 10,000 عید کے لے کے, 5,000 دوسری عید کے لے کے, 5-6 فوڈ کے پیک لے کے, کپڑے لے کے, لتے لے کے, سارا کچھ لے کے. مجھے ٹیکس آیا کہ تم نے تو میری ہیلپ نہیں کی لیکن میری الحمدللہ شادی ہو گئی ہے, اور تم لوگ تو تم لوگوں کو اللہ بہت شرمائے. پشتوں میں اس نے لکھا ہے تم لوگ تو شرمناک لوگ ہو اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اور بھی شرمائے گا. Like you already disrespected people and Yeah. Allah's gonna make you even more disrespectful. اور بھائی نے میسج کیا کہ تمہارا جو یہ ایک ہاتھ خراب ہوا ہے اللہ تمہارا دوسرا ہاتھ بھی خراب کر دے, اور تم نے میری بہن کو کہا ہے کہ ہم نے میں نے تو اسی وقت پاکستان کے پولیس آفیسر کو ان کے سارے, میں نے کہا میں کسی سے بدلہ نہیں لیتی, میں پٹھانوں والا کام نہیں کرتی کہ اس کو مارو اس کو مارو یہ کرو. میں نے کہا وہ میں نہیں کرتی, میں قانوناً اس کا, کیونکہ ان کی اپنی بہن نے مجھے کہا کہ انہوں نے تمہارے گھر سے بہت چوریاں کی ہیں, سارا کچھ کیا ہے, اور پورا گھر تمہارے گھر کے سامانوں سے بھرا ہوا ہے ان کا. پھر بھی میں نے اس کی بہن کا کہا انہوں نے چوری کی ہے نا تو کی ہوگی, لیکن میں نے کوئی ایکشن ان کے بارے میں نہیں لیا. میں جب آ رہی تھی اس کی یہ آیا ہوا تھا پیسے لینے کے لیے, اور اس کے بعد میرا آئی فون غائب تھا. مجھے خان بار بار کہہ رہا تھا کہ آئی فون اس نے لیا ہے, اور میں کہتی تھی نہیں وہ چوری نہیں کر سکتا. میں پھر خان کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھر پیسے رکھے تھے اور ان پیسوں میں سے اتنے پیسے کم ہیں. میں نے کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چور ہو, وہ ایسا ہے وہ. میں نے اسی وقت پولیس آفیسر ہے لیکن وہ خوش قسمتی سے وہ امریکہ میں ٹریننگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے. میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا آپ کہاں ہو, میں نے کہا ایسے یہ کسی نے مجھے ایسے میسیجز دیے ہیں, مجھے اس نے ایسے میسیجز دیے ہیں. تو کہتے ہیں یہ میں جب جاؤں گا تو میں اس کو تھانے پہ بلاؤں گا اور پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ ایک غیر عورت کو یہ نازیبا الفاظ کہنے اور ایسی بےعزتی کرنے کا تمہارا مطلب کیا تھا. کہتے میں بھی اس سے قانوناً پوچھوں گا, اور آئی فون کا بھی پوچھوں گا, اور سب چیزوں کا جو چیزیں غائب ہیں. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ کسی بھی نوکر پہ, اگر پاکستان میں آپ کے پاس کوئی نوکر ہے, کوئی کام کرنے والا ہے, تو اس کو میری طرح محبت اور پیار سے نہ رکھے, کیونکہ وہ اینڈ میں آپ لوگوں کو ڈسے گا. ایک یہ ٹرو فیس ہے پاکستان کے نوکروں کا. یہاں آپ کے پاس جو کام کرتا ہے نا وہ لوئل ہوتا ہے. I think don't like blur the lines, you know. Be giving, but at the same time don't blur the lines. So Mama was literally treating him like a family member. Please. That's fine, but I just feel like when you're working, like if I was working for somebody, I think the lines are blurred. If you know, there's always boundaries, and Mum would always blur those boundaries, and then people don't understand that, okay, you know, these are boundaries. At the end of the day, she's still my boss. میں ایسے کرتی ہوں نا کہ میں اگر کسی ریسٹورنٹ میں جاتی ہوں یا کسی جگہ بھی جاتی ہوں نا, میں ان کو ایک ساتھ بٹھا کے کھلاتی ہوں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کھلاتی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں
کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسے کیا تو وہ ایک غلام تھا نا. پھر خان نے مجھے یہ بات سمجھائی کہ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, وہ ایسا غلام تھا جس کو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی وہ کی تھی کہ جنت اس پہ واجب ہے نا. تو کہتے تم اس کے ساتھ یہاں کے نوکروں کو مت ملاؤ, کہ تم کہتی ہو کہ ان کو جب تم اپنے ساتھ بٹھاتی ہو, یہ آ کے تمہارے بیڈ میں بیٹھتے ہیں, یہ آ کے تمہارے ساتھ ایک ہی جگہ پہ کھانا کھاتے ہیں, کہ وہ تمہارے لیول پہ آ جاتے ہیں. اب وہ ان کا اور تمہارا فرق مٹ جاتا ہے, اس لیے وہ تمہارے ساتھ ایسے کہتی ہیں. کہ خان کو تو شکر ہے میں نے نہیں بتایا کہ یہ اس آدمی نے ان دونوں نے کیا کیا میسج بھیجے ہیں, کیونکہ وہ پٹھانوں والا وہ کہتے ہیں نا خر دماغ ہے. تو یہ تو میں نے ہاں اچھا, تو یہ بات میں نے اپنے ایک فیملی فرینڈ ہی کہہ دو ان کو کہی, کہ میں نے کہا یہ دونوں لڑکوں نے ایسے کیا ہے, تو میں نے کہا یہ ان سے بات کر لو کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے, یہ تو بہت خطرناک بات ہے کسی کو ایسی گالی گلوچ والا میسج بھیجنا, وہ بھی بغیر کسی وجہ کے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس نے بھی ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائی ہے. تو اس پہ میرا I told you ادھر ہے, تو اس پہ میرا اور بھی دل دکھ کیا کہ یہ دیکھو ایسے لوگ ہیں کہ جو تمہارے دوست بنتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. تو میں نو دا پولیس آفیسر. تو یعنی کہ کسی پہ بھی یقین نہیں کر سکتے ہو آپ پاکستان میں. یو کانٹ ٹرسٹ اینی ون, یو نو سم ٹائم here even trustworthy people is not available here as well, but in Pakistan is majority. So وہی حساب ہوا نا کہ بچے نے ونڈو کیا, میں نے کچھ دیا نہیں تو اس نے تھوک دیا. وہی حساب ان لڑکوں نے بھی کیا کہ جب تک گین کرتے رہے تو میں مما تھی, اور جب صرف ایک دفعہ انکار ہوا کہ نہیں میں نہیں دینے پیسے کیونکہ تم لوگ مس یوز کر رہے ہو مجھے, تو آگے سے کہتے ہیں ہاں یہ بھی میسج کیا کہ ہاں تم تو چیریٹی دیتی ہو تو چیریٹی کے ساتھ فوٹو بھی اتارتی ہو. یہ میسیجز سب میں نے اس پولیس آفیسرز کو اس کو بھیج دیے. میں نے کہا تمہیں جو صحیح لگتا ہے وہ تم کرو, کیونکہ کسی عورت کی بغیر کسی وجہ کے یہ گالیاں گلوچ بیچنا, یہ میں ان کی مما ہوا کرتی تھی. تو بس یہ بات بتا رہی ہوں کہ وہاں فیملی تو خیر فیملی سے تو بڑا کوئی دشمنی نہیں ہے, فیملی تو دشمن ہے پاکستان میں. اگر آپ ذرا سے مالدار ہو, ذرا سے کھاتے پیتے ہو, ذرا سا آپ کا جائیداد ہے یا ذرا سے, وہ کہتے سارا مجھے دے دو, اور اگر مجھے نہیں دیتے ہو تو تم لوگ تو بس کافر ہو, وہ تم پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. یہ تو فیملی کا ہے. Yeah. They ask for qaraz, but they don't expect you to ask for the qaraz back. دوسری تم and سے if you do, that's it. That's the end of yours and their relationship. تو دوسرا تم سے قرض مانگتے ہیں, اور اگر تم کہو کہ نہیں میں قرض میرے پاس نہیں ہے تو تم دشمن بن جاتے ہو, اور اگر تم قرض دے دیتے ہو تو پھر اگر تم نے کبھی زندگی میں اپنا قرض مانگا تو پھر بھی تم دشمن بن جاتے ہو. تو پلیز don't give anyone a loan. Don't give anyone قرض. Yusuf, go and open it. Who is that? Here's the money. So کبھی میری ایک ایڈوائز ہے کہ یہ میری بیٹی ہے ملیحہ, یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے, ہائیڈ اینڈ سیک پلے کر رہے ہیں, یہ بڑی کھوتی. اذان ہو گئی ہے تو اب اور بچوں نے شور مچایا ہے, لیکن میرا یہ کہنے کا مطلب, اور میری پلیز اس ویڈیو سے, کیونکہ میرے کافی فالوور پاکستانی بھی ہیں, تو پلیز میری اس ویڈیو کو برا نہ سمجھیں. میں آپ سب کی میجورٹی کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کا ٹرو فیس میں نے دیکھا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی لوگ بھی سفر کا ہو رہے ہوں, صرف ہم نہیں, کیونکہ پاکستان میں جو ویلتھی لوگ ہیں وہ بھی سفر ہو رہے ہوں. This is no way a video to say, oh, you should treat anyone like people who are working for you in Pakistan. No. Like poor, you know, to treat them bad. That's not No, what we're Sikandar saying. is working with me, Liaquat is working with me, there is another 3-4 guys working with us. Alhamdulillah, they are very good. Just have boundaries. پر اپنی باؤنڈری رکھو. اب اس انسیڈنٹ کے بعد
اب میں اس کنکلوژن پہ آئی ہوں کہ میں باؤنڈری رکھوں گی. میں ہمیشہ ان کو جب بلاتی ہوں تو میں کہتی ہوں بچہ بچہ. مجھے خان کہتا ہے ان کو نام سے بلاؤ, ان کو بچہ بچہ کر کے مت بلایا کرو کیونکہ یہ تمہارے بچے نہیں ہیں. It becomes personal then, and it's not personal. The person is. تو خرابی مجھ میں ہے, ان میں نہیں ہے. مجھ میں خرابی ہے کیونکہ میں اپنی ماں پہ گئی ہوں. میری ماں ان کو بچہ, لیکن تب کے نوکروں میں اور آج کے نوکروں میں زمین آسمان کا فرق ہے. تب کے جو نوکر ہوتے تھے وہ ہماری فیملی بن جاتی تھی. یہ کبھی بھی فیملی نہیں بنتی, یہ تمہیں ڈستے ہیں. What's the really bad thing about nowadays as well is that they try and create fights. Yeah. So they take one thing from, if they've heard something about you, and if you've said something about another family member, they go and use that information and they give it to them. Yeah. And then they say, oh, they've been saying this, and then they're the غیبت. Yeah. So اس کنکلوژن یہ ہے لانگ اسٹوری شارٹ کہ نمبر 1 آپ کو فیملی کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ کی فیملی ہے پاکستان میں اور آپ یہاں کے رہنے والے ہو تو ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ جب کچھ گفٹ بھی دیتے ہو تو پہلے وہ جا کے گوگل پہ اس کی پرائس چیک کر دیتے ہیں کہ یہ پرائس صحیح ہے کہ نہیں ہے. میں نے خود دیکھا ہے, کسی کو میں نے گفٹ دیا تھا, اس نے کہا تھا ہاں میں نے پرائس چیک کی, اس کی پرائس اتنی ہے. میں نے کہا واٹ, تم نے مجھے کیا دیا ہے؟ یعنی کہ یہ خود تو سلام دعا تک صحیح نہیں کرتے, اور تم جب گفٹ دیتے ہو تو پھر وہ گوگل پہ پرائس چیک کرتے ہیں. One other thing as well, if ever Mum's trying her best now, if you ever ask them for help, just remember they're going to ask you back. They remember that 3 times more. They're going to ask you. Remember, we were talking about it as well. It's that thing that they have power over you then, because remember they use it. وہ صدیق سے ویلیڈیشن. ویلیڈیشن یہ جب تمہارے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو یہ پہلے سے اپنی ویلیڈیشن کر دیتے ہیں کہ میں نے کیا گین کرنا ہے, میں نے کس وقت اس پہ حملہ کر دینا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف پاکستانی نہ ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں میں بھی ہوں, لیکن میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی لوگ سفر ہو رہے ہوں جو کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں, تو وہ اپنی فیملی کی طرف سے. تو میرے جو پاکستانی فالوور ہیں وہ بھی سن لیں کہ یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے یہ ولاگ جو کہ صرف یہاں رہتے ہیں تو پاکستانیوں سے ان کی شکایت ہے, یہ ان کے لیے بھی ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں اور اپنی فیملیوں سے سفر ہو رہے ہیں. تو نمبر 1 فیملی سے بہت لمٹ میں رکھے, بس سلام دعا کرے, محبت سے رہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ جب آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کرے اور کچھ کریں تو ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دیں. ان کو کہیں کہ نہ میں گیو کرتی ہوں نہ میں ٹیک کرتی ہوں. And if somebody tries to, you know, like Sadiq was saying, like if somebody tries to do something for you, tell them not to do it. Tell them no, I don't need help. Tell them I don't need help. دوسری بات, اگر آپ جب یہاں سے جاتے ہو اور گفٹیں لے کے جاتے ہو اور یہ لے کے جاتے ہو, بند کر دو یہ سارا کچھ, نہ لے کے جاؤ. Because it's never going to be enough. کیونکہ کبھی بھی میری امی کہتی تھی کہ میری بیٹی جب لوگوں کو گفٹ دیتی ہے تو چارپائی کی چادر کے اندر دیتی ہے, اتنی زیادہ گفٹ ہوتی ہے. پھر بھی لوگ کہتے تھے ہاں کیا لائی ہے, سارا کباڑ اٹھا کے لے کے آئی ہے. And when my husband basically takes gifts or whatever it is, the girls, they're okay. But the boys, one of the men anyway, he literally like doesn't even appreciate the fact that his brother brings him iPhone, Mac, سارا کچھ appreciate بھی نہیں کرتے. And then my husband's like, do you like it? And he's like, yeah, fine, yeah, بس take it. اچھا دوسری ایک بات کہوں تو میں 2 آئی فون لے کے گئی تھی یہاں سے, پرانے ہو گئے تھے کیونکہ ہر 6 مہینے بعد تو اپ گریڈ ہوتا ہے آئی فون. تو میں کیونکہ میرا بزنس پلان ہوتا ہے تو میں ہر 6 منتھ کے بعد اپگریڈ کرتی تھی, اب تو خیر سال کے بعد کرتی ہوں. تو میں 2 آئی فون لے کے گئی تھی, ایک میرے خیال میں آئی فون 8 تھا اور ایک آئی فون 7 تھا. میں نے وہ اسی نوکر کو دیے جس نوکر نے یہ کام کیا, میں نے اس کو دی تھی. میں نے کہا جا کے یہ بیچ آؤ تو اس سے جو پیسے ملیں گے, ایک لڑکی تھی اورفن, میں نے کہا میں اس کی شادی پہ لگا دوں گی. تو یہ گیا ہے تو واپس آیا, کہتے یہ دونوں فون 3000 روپے کے وہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا 3000 روپے بس 3000 روپیز لائک 15-20 پاؤنڈ. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, ادھر رکھ دو. میں کہا میں کسی کو خیراتی دے دوں گی. تو آگے سے مجھے کہنے لگا میں اتنی بے وقوف ہوں. اچھا مجھے کہتا ہے کہ یہ مجھے 3000 کے دے دیں. میں نے کہا تم سے کیا 3000 میں نے لینے, میں کہا فری لے لو. اب اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ وہ 2 فون بھی اس نے اپنی سالی کو اور اس کو دے دیے تھے, اور اس نے بلکہ گھر آ کے میں یہ قصہ بھی سنایا کہ بس باقی پھینک کری تھی میں نے لے لیے. Oh, another thing as well. So say if basically you give
you give money, yeah, for shopping. Okay, so रख लेते हैं they ये. will take the money and Spend 100-200 yeah, rupees and then the rest keep they keep the rest it. of the money. With me, and the reason why I'm telling you is because I've gone through it. I would give them everything, but I would hate when they would do stuff that is immoral, or if there's a lie or if there's a little bit of cheating. So I would ask, was there any money left? And then they would say yes, and I was like, so why didn't you give it to me? Yeah. And then And now you teach me that. yeah, so I said, listen, I'll give you thousands and thousands of rupees, but when I give you money for specifically about my grocery shopping and I'm expecting money back, it is me testing how honest you are, you know? Is your honesty that you've said, okay, I've spent 100 rupees out of 1,000, this is how much is left, I've given it back to you. The majority of them, they would keep it. And that I would have to go through every worker that would come, because I would be like, listen, ask me. But if you're going to keep it on your own accord, that's stealing. That's stealing. That's stealing. लेकिन इनको ये stealing नहीं लगता. ये कहते हैं ये हमारा हक है. जैसे कि एक बंदे ने हमारी well बनाए, तो जब उसने well बनाए तो उसके ऊपर शिकायत हुई कि उसने. I just think, look, we all know poor, rich, and all that. But even in poor, there's something called morals. Yeah. You know, there are poor people that have very crazy morals. Like there was one worker, 1 rupee was left, 1 rupee, and he gave back to me, and I just felt so good. I was like, I know I could trust him with my life. You know? No, I left some gold stuff in drawer, and when Sikandar was cleaning the drawer, when I go there, Sikandar say, oh mama, I found this. Malia, don't make him go outside. I found these don't make gold him go stuff outside. in your drawer. That was an earring, small earring, but it's still worth it. And I really feel proud on him. I say, look, he didn't kept it. Like I even forget about it that I left the earring here. And there was, I think about 1 lakh rupee was there, something by my bedside table or thing. He even give me that. He say, I find this money. So not everyone is same, but still you need to be careful. This is major because you're letting these people in your house. Yeah, in your house. And you're women. Yeah, you know. So alhamdulillah, one thing in our house, we go every house we go CCTV. Number 1, number 2, we we go ID card. So we always keep our worker. We always keep the ID card. And for the workers, the whoever work with us, doesn't matter. And you know what, we don't even use terminology like servants or or like all these weird terms. I literally call them children. So this is one thing. Another thing, like whoever become your friend, whoever. Oh, there's no such thing as friends. There is no such thing, friends. Especially in Pakistan. Pakistan, no. I had one best your friend. Friends always go and join your enemies. I had just one best friend, one Pakistani best friend, and she was like, I was praying for that, and just because of one thing, it's all gone. And when the little thing gonna happen, they bring the worst thing in your life and tell you, oh, you are that. Yeah, don't confide in them. Yeah, so बेशक आपकी 20 साल की दोस्ती हो इनके साथ, आप उनके लिए जान दे दो, सब कुछ कर लो, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ मैंने देखी कि जिस दिन वो आपके साथ किसी बात पे खफा हो गई, लड़ाई हो गई और आपने उसको गिला कर दिया कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, तो वो worst thing का ताना देगी जो तुम्हें बिल्कुल ख़त्म कर देगी. Create problems for you. और वो तुम्हें आसमान से उठा के ज़मीन पे पटक देगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगी कि मेरा कैरेक्टर इतना ख़राब था इसकी नज़र में. ये ऐसे So the reason why I can say is because I've spent 8 years in Pakistan, and the stuff that I saw in these 8 years, like I've seen it here in UK, but no way on the level in Pakistan. It is cutthroat. इधर तुम्हारे किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है, तुम्हारे साथ खत्म. Pathan is the worst. So मेरे साथ ये एक एक्सपीरियंस हुआ है. एक फैमिली कर दो, फैमिली फ्रेंड्स नहीं, फैमिली कह दो. सिद्दीक मेरा जा रहा है, रेडी हो रहा है. You going? Where's my shoes? In that shoe drawer. Where you going? In the shoe drawer. You're not gonna eat anything. You going?
I gotta get this kissed a bit. Oh, okay It'll then. be a week forever. But I see tomorrow. Okay, love you. So you're doing Botox. What? So you got a bit of lines on your forehead. Okay. So Okay, well, lads. you know, my son is You will my in a son few looks years when still everything handsome. looks droopy. No, Then you'll be like, he is so how much you want to handsome, bet? man. Why? That's because you Why would get it be birthday. droopy? Yeah. अच्छा, Gravity. I'm gonna forget. Old age. So वो जो मेरी Relaxing मैं the उसको muscle and just- बहनों जैसी भी नहीं बच्चों जैसा समझती थी वो लड़की थी. No, but it depends on how उसने much you get. कोई बात की तो मैंने गिले के तौर पे उसको मैंने कह दिया था I got a कि ये really bad तुमने feeling about the video, you know. हुआ. I feel like people are gonna be. I really hope you guys don't take our प्लीज our words, पर्सनली ना our- ले. और अगर आप लोगों ने We're मुझे not- गालियां we're गुलियां not लिख भी दी directing ना it towards तो you. मैं क्या It's just करूंगी from मैं our डिलीट personal कर दूंगी और experience. आप लोगों को ब्लॉक कर Yeah, दूंगी. it's from our personal experience, from what Yeah. we've come across, and we've come across not one, we've come across numerous people. सो प्लीज ये सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तानियों पे अटैक है या किसी पे, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही हूँ और सिर्फ गाइड कर रही हूँ. पाकिस्तानियों को भी गाइड कर रही हूँ और जो लोग यहाँ पे पाकिस्तानी Can I रहते हैं share उनको one भी. thing? Yeah, share it. So basically, I've got a whole. I think I could do a whole video. So my experience was I studied there, right? So I came across a lot of shit. So Loads. another thing would be She used just to a simple- cry. She used It to was say, just "Where too- you send it was me?" just too political and too many mind games. Yeah. And too many craziness. And basically, I'll tell you just a simple one. So say if I was studying, right? And especially in the hostel, so another girl was studying and she didn't want you to study. What she would do is tell you that she hasn't really studied much, tell you that, Yeah. and basically She want to make become you first. relaxed Yeah. so that you don't worry about it. And then she would be studying all night and Yeah. you'd be at the, she'd literally throw you off Yeah. so you don't get enough Yeah. studying done and you don't get the better marks. Yeah. It's crazy stuff. Nafia told me so many things, but I used to tell Nafia, you just achieve your target. You don't care about anyone. Yeah. But let me finish that story. So this girl, she was not like a family friend. She was like family. Like I literally treat her like my Nafia, okay? And then if something happened and she opened her dirty mouth and she says something, and I just complained to her and I say, why you did that? I say, may Allah sort you out. And she sent me the worst message, and then she creates so much problem, and then the whole family didn't talk to me for years just because of her, just because she उसने सबका ब्रेन वॉश कर दिया कि ये है. अपनी बात उसने छुपा ली कि उसने मुझे क्या कहा था और इतनी बुरी गाली दी थी ना कि सोच भी नहीं सकते हो आप लोग. लेकिन you know, when I go this time, when I go all those years, like about 4 or 5 years, I never forget about her. Like I usually forgive people like that, but I never forgive her. I never say badua to her, but I never forgive her. I say I'm never gonna forgive this woman. So there you go. You know, the word she used, it was really, really harmful and really hurtful. But इस दफ़ा जब मैं उम्र में गई तो मैंने अल्लाह को उसके लिए भी दुआ मांगी. मैंने कहा, अल्लाह अगर मैंने उसके साथ ज़्यादती की हो तो मुझे माफ़ कर दो, पर अगर उसने मेरे साथ ज़्यादती की है तो उसको भी माफ़ कर दो. तो आपको ये बात बताऊं कि कभी भी वहाँ पे ये एतबार ना करना कि ये मुझे प्यार करते हैं. कोई भी किसी को प्यार नहीं करता, क्योंकि जब वक्त आएगा ना तो वो ऐसे से ऐसे हो जाएंगे एकदम. कुछ भी नहीं होगा. वो ये नहीं देखेंगे कि इस बंदे ने मेरे लिए सारी उम्र कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितना प्यार दिया है मुझे, कितनी रिस्पेक्ट दी है, कि यहाँ तक कि मैंने अपने हाथों के बंगल्स उतार के उनको गिफ्टों में दिए थे. ऐसी इतनी क्लोज थी वो फैमिली मुझे. और फिर उनको उस पूरी फैमिली को सब कुछ भूल गया था. सब कुछ उनको भूल गया था कि इस औरत ने क्या कुछ किया है हमारे लिए. फिर उनकी एकदम में दुश्मन बन गई. सो
یہاں پہ ہوتا ہے, یہاں بھی دیکھیں میرے فرینڈز ہیں, ہم فرینڈزوں کے ساتھ نہیں بولتے, لڑائی ہو جاتی, پر وہ اپنے گھر میں خوش ہوتے ہیں, ہم اپنے گھر میں خوش, ہم ایک دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ نہیں کرتے. پاکستان میں اسپیشلی پٹھانوں میں یہ مینٹیلٹی ہے, اگر تمہاری کسی کے ساتھ انبن ہو گئی ہے تو وہ آخری سانس تک یہ کوشش کرے گا کہ اس کو میں کیسے رلاؤں, کیسے اس کو میں دفن کروں, کیسے میں اس کو زندگی سے واش آف کروں, اس دنیا سے واش آف کروں. So And just be careful. There's a lot of things about with men as well. Like if you just talk to a person, a man, like just as a brother or as a friend, be very careful. There is no Don't brother, do no that. friend. They will use your messages. Yeah. They will use the fact that they met you up as brothers or whatever it is, and they will literally call you a bad thing. میری بیسٹ فرینڈ ہے شاہین میری بیسٹ فرینڈ کیا ہے, میری سسٹر ہے جو عمرے پہ میرے ساتھ گئی تھی, اس کے ہسبینڈ نے میرے بہت لک آفٹر کی, لیکن وہ UK کے ہیں, اور اس کا ہسبینڈ میں کیا کہوں فرشتہ سیرت آدمی ہے. تو میں ہر کسی سے ایسے پیار سے بات کرتی تھی, تو اس سے مجھے عمرے کے دوران منع کیا, مجھے اس نے کہا فون پہ کسی بھی آدمی سے بات نہ کرو. میں کہا سیر یہ تو, اس کا نام سیر ہے, میں کہا سیر یہ تو میرے بھائیوں جیسے ہیں, اور ایسے, وہ کہتے نہیں, کہتے یہ ایک نمبر کے دلے ہیں. اس نے ایسے ہی مجھے کہا, کہتے یہ ایک نمبر کے دلے ہیں, یہ وائس ریکارڈ کر دیتے ہیں, پھر لوگوں کے پاس ایڈٹ کر دیتے ہیں, پھر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, and then they blackmail you. and then they blackmailing you. I say, is it? Yeah. And then he told me, from now on, you're not gonna talk to any. Just talk to the point. Don't make these people brother and this and that. You know what they say? They say, "Oh, I've got the auntie." In my Auntie, hand. I got the auntie in my hand. I've heard it with my own ears. Yeah, I heard. Like میرے خود کے بھائی نے ایک دن مجھے کہا تھا, کہتے یہ کہتے ہیں انٹیوں کو پھنساؤ, انٹیاں جلدی پھنستی ہیں. So just be careful. کیونکہ میں گئی تھی تو ایک بچہ تھا, میں ان سے یہ کونویل کی سیٹ خرید رہی تھی, میرا بھائی میرے ساتھ تھا شاکر, تو میں اس کے ساتھ ہنس کے کہہ رہی تھی, میں نے کہا بچہ یہ دے دو, اتنے کا دے دو یہ, تو مجھے شاکر نے ڈانٹا, کہتے ان سے ہنس کے نہ بولو. میں کہا شاکر خدا کا واسطہ یہ میرے بچوں کی عمر کا ہے, نافیہ کی عمر کا ہے. کہتے ہیں یہی تو بات ہے, کہتے ہیں یہ ایک نمبر کے کمینے ہیں, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں انٹیوں کو پھنساؤ, انٹیاں جلدی پھنستی ہیں. تو کہتے ہیں یہ بعد میں نا پھر اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ انٹی ہنس کے مجھے دکھا رہی تھی. میں نے کہا استغفر اللہ. They call the older one auntie and they call the younger one بچی. It's very strange. Yeah. So اگر آپ جاتے ہو پیار سے بولو, اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ بھی, فیملی فرینڈس کے ساتھ بھی, شاپ کیپر کے ساتھ بھی پیار سے بولو, صحیح بولو. میں ہر کسی سے پیار سے بولتی ہوں, لیکن وہ باؤنڈری رکھو کہ وہ آپ کو انٹی نہ بنائے, کیونکہ ان کی مینٹالٹی, ہم لوگ تو UK کے رہنے والے ہیں, ہم لوگ تو ہنس کے بات کرتے ہیں, خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں, جیسے گورے خوش ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات کرتے, پر یہ نہیں, یہ کہتے ہیں یہ انٹی ہے. انٹی مطلب کہ یہ بس چالو ہے. اگر آپ ذرا سا ہنس کے بات کرتے ہو تو یہ کہتے ہیں یہ چالو ہے. اور میری تو عادت ہے, میں تو ہر کسی کو بچہ 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 بنا دیتی ہوں اور کرتی ہوں, پر یہ ان کو بچہ بھی بچہ نہیں لگتا, یہ کہتے ہیں یہ انٹی ہے, یہ پھنسنے والی ہے, بچہ کہہ بھی رہی ہے, پھنسا لو ان کو. It's just such a strange environment. So like when you go to the bazaar, right? And there's always men who are serving. Yeah. And when they're trying to show you the material, they literally, so you're putting your hands there and they put the material and they softly put their hands on the, this is kind of, Alhamdulillah, that never happened to me. If that happened to me, I'm gonna smack them. You've already smacked them. I already smack so people. they do really I don't, کیونکہ مجھے میری امی کہتی تھی کہ 100 خطرے مل جائے نا تو ایک موت بنتی ہے, اور جو انسان موت سے نہیں ڈرتا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا. میں موت سے نہیں ڈرتی, مجھے پتا ہے کہ آج میری موت آئے گی نا تو وہ دنیا کا کوئی انسان اس موت کو نہیں روک سکتا. تو جب موت ریٹن ہے اور مجھے آنی ہے تو میں کیوں ڈر کی زندگی گزاروں. اس لیے میں کہتی ہوں عزت والی زندگی, عزت سے ڈر لگتا ہے کہ بےعزتی نہ ہو جائے. یہ 2 لڑکوں کی جو میں نے بات کی جو میرے ورکر تھے, ان کی بھی اگر یہ بےعزتی نہ کرتے نا تو میں ان کو بھی کب کا معاف کر لیتی, لیکن اب ان کی معافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ انہوں نے بےعزتی کی ہے, میرے پیسے کے لیے میری بےعزتی کی ہے. تو ان کو, لیکن میری عادت نہیں کسی کو پکڑو مارو بےعزتی کرو. میں ہمیشہ قانون کو یوز کرتی ہوں. قانون پکڑے گی ان کو, قانون ان سے پوچھے گی, اور کیونکہ
चीजें भी घर से गायब हुई हैं, तो ये सारा कुछ कानून अब पूछेगी इनसे. This video, we just want to say that it's specifically for, there's good and bad people in every यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी but bad this people हैं. video is specifically to highlight what kind of problems you'd face with people in Pakistan. If we come on to positive side, there's lots of positive things. Yeah. So just keep that in mind. We are Pakistanis ourselves. We just want to And highlight. we are proud Pakistani. Yeah, we just want to We're highlight. proud to be Pathan and Pakistani. We just want to highlight the problems that we face. Yeah, Firstly, as Muslim women, yeah, and then as Pathan women. yeah. So So just be careful if you're going to Pakistan. Make sure don't take any gifts with you. अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो वहीं पे पाकिस्तान में उनकी मदद कर लो या कुछ कर लो. Keep your boundaries. लेकिन और अपनी बाउंड्री रखो और किसी को भी What is that? इतनी मोहब्बत ना करो कि बाद में तुम्हारा दिल टूट जाए. ये मेरी हना आ गई है. come now. Give me a Okay, kiss. I have to Give go me a now because kiss. I have to go Give with me a my kiss. niece. And मेरी हना आ गई. मेरी हना अब घर जा रही. मेरी छुट की जो I love you. मेरी हना अब जा रही है. okay, I'm coming now. She wants me to ये see सिद्दीक की something. बेटी है तो ये जाओ तुम जाओ, मैं बाय बाय कर दूंगी, तुम बाय बाय कर Right, I'm दो. going. Bye. हना I'm gonna say bye to you, okay? ना मैंने so बस ये व्लॉग तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन किसी ने कहा है छोटे व्लॉग बनाओ, तो छोटा व्लॉग कैसे बनाओ, चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं. पर ये है कि मैं पाकिस्तान में रहने का सोच रही हूँ, लेकिन डर लग रहा है मुझे कि मैं कैसे. सिर्फ ये इंसिडेंट नहीं हुआ, 4-5 इंसिडेंट हुए हैं कि मैं खान को लोग लूटने की कोशिश कर रहे थे और उसके लिए मैं खड़ी हुई हूँ. और काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ. ये 10 वीक्स में बहुत कुछ हुआ है. मैं बच्चों को बता रही थी तो बच्चे तौबा कर रहे थे कि किस किस तरीक़ों से ये लोग लूटते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम बाहर रहते हैं. ये और तो छोड़ो, अपने फैमिली मेंबर, अभी इसने एक नाम लिया है कि वो फैमिली मेंबर हमारी चैरिटी में किसी लड़के ने, एक औरत ने और एक आदमी ने ऐसी चोरियां मोरियां की थी और हमने उसको जब पकड़ा तो मेरे फैमिली का एक मेंबर जाके उनसे मिल गया था. And mom gave him such a good. मैंने उसको इतनी इज्जत सब कुछ दी. तो मैं पता क्या है, अब मैं जब जाती हूँ पाकिस्तान में किसी फैमिली मेंबर को नहीं मिलती. मैं किसी भी फैमिली मेंबर, इस दफा मैं अपने माँ बाप की कब्र में भी नहीं गई और मैं रो रही थी. मैं ये किस्सा अगर आपको जानना है तो कमेंट करें. मैं अपने नो ये मैंने नहीं बताया. ये किस्सा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कब्र पे क्यों नहीं गई. लेकिन एक वजह, मैं जब आखिरी दिन आने लगी तो मैं बहुत रोई और मैंने खान को कहा कि मैं अपने मैंने कहा नो आई डिडंट गो. सो मैं खान कहते क्यों, मैंने कहा मैं अपने माँ बाप की कब्र पे पहली दफ़ा नहीं गई हूँ. तो मुझे खान ने एक बात बताई कि वो वहाँ पे जिंदा हैं, उनका कब्र के साथ कोई, तुम्हारा कब्र जाना ना जाना कुछ भी मायने नहीं रखता, तो मत फील करो. लेकिन मुझे फील हो रहा था. उसने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि डोंट वरी. लेकिन वो अगर तुम लोगों को वो किस्सा जाना है कि मैं क्यों कब्र पे नहीं गई तो वो कमेंट आप करोगे तो वो सारा किस्सा सुनाऊंगी. इट्स रियली बैड. सो ये व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में बातें करेंगे. लेकिन पाकिस्तान जाने से पहले अपना माइंड बनाए. पाकिस्तान जाने से पहले एक माइंड बनाए कि किसी भी वर्कर पे आप इतना ना करेंगे कि आप उसको अपना बच्चा बना लें. Where you lose your boundaries. हाँ, और फैमिली में जाएं तो बहुत लिमिट में रहें. फैमिली से मैं दूरी का तो नहीं करूंगी, लेकिन लिमिट में रहें. और दोस्त ना बनाएं. Don't laugh around और लाफ अराउंड ना करें, ओवर पोलाइट ना रहें. अपना बिल्कुल एक शार्प लेजा रखें, एक शार्प लेजे में, और एक लिमिटेड बात करें और लिमिटेड ताल्लुक रखें. तब आप पाकिस्तान का टूर एंजॉय करेंगे. तो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. कमेंट बिलो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. Pakistan Zindabad still. Pakistan Zindabad. We love Pakistan. We love Pakistani people. But there is some people always bad in UK, Pakistan, whatever. But because we are foreigner and we facing Pakistan every time, so we need to be careful. Love you.